اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزی بیٹیوں، اللہ رب العزت نے پھر ہمارے اوپر ایک دفعہ کرم، محبت، مہربانی کا معاملہ فرما دیا، ہمیں زندگی دی، صحت، ایمان اور عافیت کے ساتھ، اپنی محبت کے لیے، اپنی رضا کے لیے ہمیں اکٹھا کیا، انتہائی محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، واوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر بیٹھ جائیں، تمام خیالات کو دل سے نکال دیں اور اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، اور یہ سوچا کریں بس میں ہوں اور اللہ کی ذات ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ کائنات کی کوئی چیز ہے، بس آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، نور، روشنی، انوارات، تجلیات ہیں، ہمارے دل کی گندگی کو دور کر رہی ہیں، اور ہمارا دل جو اللہ کا گھر ہے وہ شکریہ کے طور پر اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں سعادتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، نفلی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں، صدقے کی نیت کر کے بیٹھیں، 2 رکعت نفل، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نماز حاجت، نماز توبہ، نماز شکرانہ، اشراق، چار ضحیٰ، نماز اخلاص، نماز محبت، سینہ بے کینہ، نماز غصے کو ٹھنڈا کرنا، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا، ایمان کی موت دینا، کلمے کی موت آنا، اللہ تعالیٰ ارذل العمر، نہ کمی عمر سے بچا لیں، ایمان کی موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نصیب فرمائے۔ جتنی ہم بے شمار سینکڑوں نیتیں کر سکتے ہیں، تمام نیتوں کو کر کے بیٹھا کریں، انشاءاللہ العزیز۔ جیسے ہمارا یہ سبق بھی شروع ہوا، ان تمام اسباق کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ ہم نے جتنی باتیں کل کی، اس اللہ کا شکر احسان مانتے ہوئے بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کے دروازے کھول دیے اور ہمیں یہ موقع توفیق نصیب فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے ہو رہے تھے، اور ہم مختصر طور پر جیسے بتایا تھا کہ تھوڑی چیز کے تذکرے کرتے ہوئے جائیں گے، اور اصل مقصد ہمارا ٹاسک ہوگا، ہمارا گول کیا ہے، جو ہم نے یہ تھوڑا 3 ہفتے کا کچھ پروگرام شروع کیا ہے الحمدللہ۔ تو ہم اس کے اندر یہی دیکھ رہے تھے کہ جیسے کہ ابھی آپ کو سکرین کے اوپر بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ کل کی جو ہم نے 3 نیتوں، ہم نے 3 احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کا ارادہ کیا تھا، نیتوں کے ارادے کیے تھے، اعمال کو کرنے کی، درود شریف کو کرنے کے ڈیفرنٹ ہمارے ٹاسک تھے، انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے۔ اور پریویس سبق میں جو ہماری بات چیت ہوئی تھی، اس کے اندر کیا بات چیت ہوئی تھی، اس کی بھی مختصر طور پر ڈیٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم نے سراپا سنت بن کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے جسموں پر لگا کر انشاءاللہ عزیز اس دنیا سے ایمان اور کلمہ اور عافیت کے ساتھ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر جائیں، یہی ہمارا گول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری بات چیت ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے واقعات، اس کی حقیقتیں تو ایک منہ میں ایک مٹھاس اور منمونیت سی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ بہرحال دل بھی نہیں چاہ رہا کہ کس چیز کو پکڑیں اور کس چیز کو چھوڑیں، مگر پھر بھی یہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ مختصر طور پر تذکرہ کرتے ہوئے چلے جائیں کہ اللہ کی شان دیکھے کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، بیوی آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات بھی ہوئے۔ مثال کے طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد لٹانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور میں سجدہ کیا،
اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عمومی طور پر بچے کی برتھ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھے، جسم بالکل پاک صاف، اور جس طرح کی تمام چیزیں وہ ڈیفرنٹ تھیں، سرکمسیجن ہونا، باقی جو تمام چیزیں ناف کے ساتھ اور معاملات چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں نہیں تھیں۔ تو بہرحال وہ تو ایک عمومی بات تھی، خصوصی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے بعد آسمان کے ستارے جھک گئے جیسے قریب آ رہے ہوں۔ کسریٰ بادشاہ کے جو محل تھے 14 کنگرے اس کے گر گئے۔ فارس کے اندر آتش جو تھی، جو چل رہی تھی، آتش پرستوں کی آگ تھی جو 1500 سال سے جل رہی تھی، کبھی بجھتی نہیں تھی، وہ اچانک بجھ گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی دوران کیا ہوا، کسریٰ نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ ہیں اور ان کے آگے کچھ گھوڑے ہیں، اور عربی اونٹ ان گھوڑوں کو دھکیل کر دریا سے پار جو ہے کروا رہے ہیں۔ اس نے تعبیر کرنے والے کو بلایا تو تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ عرب میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے عرب کے لوگ باقی لوگوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے کہا میرے محل کے 14 کنگرے گرے ہیں۔ اس نے تعبیر دی، جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سے لے کر 14 بادشاہ ہیں جو ہیں آپ کے خاندان میں رہیں گی، اس کے بعد یہ بادشاہت ان کے پاس سے چلی جائے گی۔ تو اس پر کسریٰ جو ہے مطمئن ہو گیا کہ 14 بادشاہتیں ختم ہونے میں تو بہت ٹائم لگے گا، مگر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے عرصے میں جو بھی بادشاہ بنتا رہا وہ مرتا رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 14 بادشاہتیں جو تھیں وہ مکمل ہو گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو کسریٰ کا تخت و تاج تھا مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ موٹی سی بات ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لاتے کیسے انقلابات کے دروازے کھل گئے تھے، اور وہ جو ستارے جھکے تھے اس میں کیا حکمت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ مقصود تھا کہ لوگوں یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے، دنیا والوں تم بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وقت کے بادشاہوں کو پیغام یہ دیا تھا کہ دیکھو آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی اگر جھک گئے تو تم زمین پر چمکنے والے لوگ ہو، تمہیں بھی ان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانا پڑے گا۔ اس لیے ان تمام باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں انشاءاللہ العزیز، محبت کے ساتھ، اور یہ بات دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کے احکامات لے کر آئے تھے، قرآن ہمارے سامنے کھلی ڈلی سبحان اللہ روشن کتاب ہے، تو ان کے سامنے ہم نے کیسے لبیک کہنا ہے، اپنی گردنوں کو جھکانا ہے۔ تو یہ تمام واقعات پڑھنے سننے سیکھنے کا یہ کہ ہر وہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہماری اپنی زندگیوں کا رخ کو بدلنا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور یہ بھی نکتہ تھا کہ یہ پیدا ہونے والی ایسی ہستی ہے کہ ان کی صحبت میں جو آئے گا ان کے قدموں میں آ جائے گا، ان کی تعلیمات جو بھی اپنائے گا، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اسی طرح ان کی صحبت میں آنے والے زمین کے ستارے بھی بن جائیں گے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی جو بھی فالو کرے گا، اقتداء کرے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سراپا نمونہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ میرے صحابہ کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جب یہ ہم نے بات پڑھی تھی کہ ایسا وقت آئے گا قرب قیامت کے نزدیک اتنے فتنے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بن جائیں گے، اور سارے کے سارے جہنمی، جب فرمایا تھا ایک گروپ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، تو صحابہ کرام اجمعین نے جب بات پوچھی تھی کہ وہ کون سا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا فلاں طبقہ فلاں طبقہ، ایک جو سالڈ جواب دیا وہ کیا فرمایا تھا، ما انا علیہ واصحابی، ہر وہ بندہ بندی جو میری بات کو فالو کرے گا اور اس بات کو جو میرے صحابہ کرام رضوان اجمعین لے کر آئے۔ تو اس لیے کوئی بندہ کہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن کی بات مان لوں گا، یا ڈائریکٹ حدیث بات کو پڑھ کے مان لوں گا، یا پھر مجھے صحابہ کرام رضوان اجمعین جو آگے سلسلہ چلتا چلا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو اس وقت عرب میں یہ عمومی طور پر عادت ہوتی تھی کہ شہر سے باہر بچوں کو جو ہے اس کی پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی طائف کے قریب ایک گاؤں میں بنو سعد قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف گئیں تاکہ وہ اپنی اپنی گود میں بچوں کو لے کر آ جائیں،
اور تاکہ بچوں کی تربیت کرے اور ان کے والدین خاص طور پہ والد سے پھر انعام یعنی کہ اس کی قیمت کو وصول کریں۔ ان 10 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ بھی تھا۔ ان کے پاس جو ہے ایک اونٹنی تھی اور ان کے پاس ایک گدی تھی۔ گدی کے اوپر انہوں نے سامان جو تھا سفر وغیرہ کا اس کو رکھا ہوا تھا، اور اونٹنی کے اوپر حلیمہ سعدیہ ان کے خامد جو ہیں وہ ٹریول کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ اونٹنی جو تھی ان کی بہت دبلی پتلی کمزور تھی۔ تمام خواتین آگے نکل گئیں، انہوں نے سارے بچوں کو لے لیا۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں آئیں تو انہیں کوئی اور بچہ نہ ملا، پتہ چلا کہ صرف ایک بچہ ہے جو باقی رہ گیا۔ واہ میرے اللہ، جس نے ایک کی عبادت کرنی تھی وہ ایک ہی رہ گیا، جس نے ایک قرآن کی طرف بلانا تھا وہ ایک ہی رہ گیا، جس نے ایک شریعت کی طرف بلانا تھا وہ ایک اللہ کو ماننے والا ایک ہی رہ گیا۔ اب چونکہ تمام دوسری عورتوں نے دیکھا، پوچھا کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ اس وقت نہیں پہنچی تھی، باقی عورتیں پوچھتی بی بی آمنہ سے کہ ان کے ابو کیا کرتے ہیں، تاکہ ظاہر ہے جس ابو کا بزنس اچھا ہوتا ہے، جاب اچھی ہوتی ہے تو پیسے زیادہ ملیں گے، سیلری زیادہ ہوگی۔ لیکن جب وہ فرماتی ہیں کہ ان کے تو والد صاحب نہیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک تو پہلے پیدائش سے پہلے ہی جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو سارے لوگوں میں سے جتنی خواتین آئی تھی کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں نہیں لیا کہ ان کے تو ابو ہی نہیں ہیں، یہ تو یتیم ہیں، تو ان سے ہمیں تو کوئی اچھی گڈ سیلری ملے گی نہیں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، تو بی بی حلیمہ سعدیہ کی چونکہ سواری کمزور تھی پیچھے رہ گئی، تو بعد میں آئی تو اکیلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بی بی آمنہ کے بارے میں تفصیلات کتابوں میں لکھی کہ بہت غمزدہ ہوئی تھی، بہت زیادہ غمزدہ تھی، جیسے آج ہم عورتیں روتی ہیں اور جو ویڈو ہو جاتی ہے، جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو بی بی آمنہ کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا کہ بہت غمزدہ تھی، کیونکہ ہر عورت یہی بات پوچھتی تھی، اور پھر وہ بچے کو دیکھے بغیر یا دوسرے بچے کو لینے کے لیے چلی جاتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ کاش میرے دل میں خیال آتا تھا آج عبداللہ ہوتے، وہ اس کے لیے اچھا لباس لاتے، کھلونے لے کر آتے، اس کو سیر کے لیے لے کے جاتے۔ بی بی آمنہ اپنے غم کی باتوں میں گویا کہ یوں باتیں کری تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عجیب منظر لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے چاند کو کھلونا بنانا تھا، جن کو سیر کروانے کے لیے اللہ نے عرش پر بلانا تھا، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی شاہی عطا فرما دینی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، مگر اس وقت قریبی طور پر تو حالات بہت ٹف تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ پھر بی بی حلیمہ سعدیہ کے بارے میں تفصیل لکھی، وہ آگے بڑھی اور انہوں نے پھر جو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پردہ اٹھایا، تو سبحان اللہ ایک دم دل ہی دے بیٹھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمان کے خاوند نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ ہاں بے شک تم اس بچے کو گود میں لے لو، بے شک یتیم ہے، مگر ایسے سکون اور ایسی جاذبیت نظر تھی کہ سبحان اللہ، کہنے لگی کہ ایسا سکون میں نے نہیں دیکھا۔ تو فیصلہ کیا انہوں نے، کتاب سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ ان کے شوہر نے مشورہ دیا، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکتاً، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما دے، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر کس کے اوپر تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیہ برکتاً، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت کو رکھ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا حلیمہ، تو حلم سے نکلا یہ حلیمہ، یعنی کہ ان کی طبیعت میں نرمی تھی۔ کئی دفعہ ماؤں کی طبیعت ہماری سختی میں آ جاتی ہے، غصے میں آ جاتی ہے، ادھر ادھر یعنی کہ مار دیتی، تھپڑ لگا دیتی، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہ بات نہیں پسند تھی، تو بی بی حلیمہ سعدیہ کے اندر چونکہ حلم تھا، حوصلہ بہت بڑا تھا، ضرب بہت زیادہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی عورت کا انتخاب کیا۔ اور دوسری بات یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کی نظر مخلوق پر نہیں تھی، جتنی پہلے خواتین آئیں اور بچوں کو لے کر گئیں ان کی نظر دنیا پر تھی، مخلوق کے پیسوں کے اوپر تھی، اور ان کی نظر کس کے اوپر تھی؟ اللہ رب العزت کی، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دیں گے۔ تو اس لیے جو لوگوں کی جیب پہ نظر رکھتا ہے وہ عام بچوں کو لے کے جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات پہ نظر رکھتا ہے وہ حسن بے مثال کو لے کر اپنے گھر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کتنی رحمتوں کے پھر ہمارے لیے دروازے ہی دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ کیا ملتا ہے کہ ماں کی دعاؤں کی برکات ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے بی بی آمنہ جب اپنے لخت جگر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے لگی ہیں، تو ہر ماں اپنی اولاد کو رخصت کرتے وقت دعائیں دیتی ہیں۔ یہاں اگلا پوائنٹ جو ہم نے ذہن میں رکھنا یہ کہ ماں کی دعاؤں کے
بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب جدائی ہوتی ہے اس وقت طبیعت میں بڑی ایک دقت ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے، اس وقت میں خاص دعائیں ہوتی ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ بی بی آمنہ کے دل سے بھی دعا نکلی، یہ ماں کی دعائیں بڑی نعمت ہے جو آج ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ تاریخ پر نظر اٹھا کر دیکھیے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو دعاؤں سے کیسے رخصت کیا، پھر ان کا نتیجہ کتنا اچھا نکلا۔ ذرا قرآن سے پوچھئے کہ بی بی حاجرہ صابرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ بچے کو تیار کر دو، کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے جب اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کری تھی، جب وہ چلے تھے تو اسماعیل علیہ السلام تھے، ماں نے دعا دے کر رخصت کیا تھا، جب واپس لوٹ کے آئے تو وہ ذبیح اللہ بن چکے تھے، سبحان اللہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب اپنے بچے کو چھوٹے باکس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈال رہی ہیں، ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور وہ انہوں نے جب دعائیں دی، نہیں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا، رخصت کرتے وقت دعائیں دی، رخصت کیا تو موسیٰ علیہ السلام تھے، جب لوٹ کر واپس آئے تو کلیم اللہ بن چکے تھے، سبحان اللہ۔ عبد المطلب جب اپنی ماں سلمہ کے پاس رہتے تھے، اس وقت ان کا نام شیبہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ جب ان کے چچا لینے کے لیے گئے تو حضرت سلمہ جو ان کی والدہ تھیں، رو رو کر ان کو دعائیں دے کے رخصت کیا۔ جب بیٹا ماں کے پاس سے چلا تھا تو شیبہ تھا، جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اللہ نے ان کو والی بیت اللہ بنا دیا، سبحان اللہ، جو ہم نے کل واقعہ پڑھا تھا۔ تو دیکھتے چلے جائیے کہ ماں کی دعاؤں سے کہاں کہاں بات پڑی۔ تو جب یہ بیٹا جو بی بی آمنہ کی گود سے چلے تھے تو محمد ہیں، اور جب جو ہے سبحان اللہ اٹھ کر آئے تو یہ محمد الرسول اللہ بن چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ماؤں کی دعاؤں سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم ماں کی دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں، ہمیں ملنے والے انعامات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انعامات کس قدر مل رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دعاؤں کی محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ جب بی بی حلیمہ ان کو سواری پہ لے کے بیٹھتی ہیں، عمومی طور پر مائیں بچوں کو گود میں پیچھے بیٹھتی، سواری چل نہیں رہی تھی، بہت لمبی تفصیل کے بعد لکھا ہے کہ جب آخر میں فیصلہ کیا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے آگے بیٹھی تو ایک دم جو ہے اونٹنی نے بہت تیزی سے چلنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، جو آقا دو جہاں کے سردار تھے، ظاہر ہے پیچھے کیسے سواری چل سکتی تھی۔ تو ایک دم سواری بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھی، جو باقی عورتیں بہت وقت پہلے نکل چکی تھیں تو ایک دم بی بی حلیمہ سعدیہ کی سواری ان کو کٹ کرتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے آگے نکلی، تو سب حیران ہو کر ان کی طرف پلٹ کے دیکھنے لگی، ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا بی بی حلیمہ، آپ کی سواری تو بہت کمزور تھی، لاغر تھی، چلتی بھی نہیں تھی، اور تم اتنی لیٹ پہنچی اور ہم سے آگے کیسے نکل گئی، کیا آپ نے سواری کو بدل لیا؟ تو آگے سے وہ مسکرا کے کہنے لگیں، نہیں میں نے سواری تو نہیں بدلی، البتہ سواری کا سوار بدل گیا، سبحان اللہ۔ جیسے ہی سوار بدلا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں برکتیں رکھ دی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے کھلی آنکھوں سے تمام برکتیں اپنے گھر میں، سواری میں، جانوروں کے اندر جو ہے ان کے تھنوں میں دودھ کا آ جانا، گھر کے اندر ہر چیز کا برکت کا پیدا ہو جانا، گویا ہر چیز میں برکتیں ہی برکتیں دیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ تفصیلات کتابوں میں لکھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ برکتوں کے واقعات اپنے گھروں میں، جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ 15 منٹ کے لیے واقعات ہم لوگوں نے سنانے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ واقعات بھی آپ لوگ سنائیں گی، کریں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے شیمہ جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، دودھ پلائی بہن بنی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی تھیں، لوریاں دیتی تھیں۔ اور آج کل تو عجیب و غریب قسم کی مائیں چھلکتی تصویروں کے آگے بیٹھتی ہیں، کرتی ہیں، الٹی سیدھی بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح اچھی مائیں، ہماری بھی جو بڑی مائیں ہوتی تھیں، حسبی ربی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ کی لوریاں دیا کرتی تھیں۔ اور پھر جو ہے بی بی حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی شیمہ، وہ بہت پیارے انداز میں جو ہے لوری دیا کرتی تھیں، اور ان میں سے یہ بھی الفاظ تھے، ربنا ابقی اخی محمدا، اے اللہ ہمارے اس بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، وہ اس قسم کی بات چیت فرماتی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب بھی گود میں لینا ہے، کس طریقے سے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، جب پریگنیسی ہے تو اندر، جب بچہ پیٹ کے اندر ہے تو اس وقت بھی نیکی اور خیر کے کام کرنے، جس کی تفصیلات اکثر بتائی جاتی ہے، اور تربیت کے معاملے میں بھی نیکی کو سامنے رکھنا ہے، بے حیائی کے آگے بچوں کی تربیت نہیں کرنی، کارٹونوں کے آگے، میڈیا نیٹ کے آگے، اور فحاشی کے اڈوں کے آگے۔ تو وہی اثرات پھر ہوتے ہیں، جس طرح ماں جو کچھ کرے گی پریگنیسی
پریگنیسی کے درمیان اور پہلے 5-7 سال میں وہ تمام کی تمام چیزیں بچوں کے اندر پھر راسخ ہوتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بچے بڑے ہو کے خراب ہوئے، بچے بڑے ہو کے نہیں، جس دن سے بیج لگا تھا، پودا لگا تھا، اس وقت سے لے کے جب تک بچہ 7 ایئر میں سب چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دیکھیے آپ کو پتہ کہ نسبت کا نور جو بتایا جا رہا تھا، جو باقی تمام عورتوں کی بھی خواہش تھی کہ ہمارے پیٹ میں ٹرانسفر ہو جائے، تو وہ تمام نسبتیں جو ہم نے کل کے سبق میں بھی پڑھی تھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو نیکی کا نور نظر آتا ہے، تقویٰ کا نور نظر آتا ہے، سچ کا، حق کا نور نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اللہ کی شان کے ولادت سے پہلے ہی والد فوت ہو گئے تھے، پھر جب 6 سال کی عمر میں ہوئے تو والدہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اپنے دادا عبد المطلب کی جب کفالت میں گئے تو کچھ عرصے کے بعد دادا بھی فوت ہو گئے تھے، پھر چچا کے پاس گئے تو پھر چچا بھی جو ہے فوت ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا کیوں ہوا؟ سب سہارے ہی ہٹتے گئے، کٹتے گئے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے، سکھانا چاہ رہے تھے ہمیں کہ اگر سہاروں کے ساتھ چلتے تو دنیا کہتی خود تو سہاروں کے اندر پل کے زندگی گزاری ہے، اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ کسی سہارے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ ایک ہے۔ تو پھر اس تعلیم کو کیسے آگے لے کر چلتے، کیسے معاملہ ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ایسا معاملہ کر دیا، باپ سے بھی بے سہارا، ماں سے بھی بے سہارا، دادا سے بھی، چچا سے بھی، پیغام دے دیا لوگوں کو کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا اللہ رب العزت ہوتے ہیں، اور جس کا سہارا اللہ بن جاتے ہیں پھر دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ سبحان اللہ، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ آپ بے سہارا نہیں تھے، کیا ہم نے آپ کو سہارا نہیں دیا؟ آپ غربت میں نہیں پیدا ہوئے تھے، ہم نے آپ کو فاتح مکہ نہیں بنا دیا؟ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، ہم نے آپ کو ایسا نہیں بنا دیا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیل گیا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام حکمتیں ہیں جو سبحان اللہ ایک ایک حرف میں اتنی حکمتیں ہیں۔ فرمایا فآوا، پھر ٹھکانہ دیا۔ تو کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدد عطا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور امت اور خاص طور پہ صحابہ کرام جن کے واقعات، اور آج مجھے اور آپ کو بھی جو عزت شان ملی ہے اسی آوا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں کے تخت و تاج پہنا دیے، اور پھر صحابہ کرام جن کو بھی مکہ سے مدینہ بلایا اور مدینہ میں لا کر ان کے قدموں کو جو ہے خوب اچھی طرح سٹرونگ کر دیا۔ اور پھر دیکھیں قرآن پاک میں مستقل طور پر سورۃ النساء میں دیکھیے، سورہ بقرہ میں دیکھیے، یتیموں کے وہاں کیا درجات اور بلندیاں عطا فرما دی، حدیث مبارکہ بھری پڑی ہیں۔ اس لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اتنے زیادہ ہیں، اور حدیث مبارکہ کا جو مشہور واقعہ جو ایک عید کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ایک بچہ چھوٹا ایک طرف ہے، کچھ بھی نہیں، ایک طرف چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو پھر اس نے جب بتایا تھا کہ میرے تو والد صاحب نہیں ہیں جو میرے لیے کپڑے چیزیں لے کر آتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو لے کر اپنے ساتھ گئے تھے، اور پھر گھر میں جا کے تیار کرا کے جب واپس لے کر آئے تو انگلی پکڑ کر نہیں لے کر آئے تھے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کر آئے تھے۔ ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے، سبحان اللہ، انہوں نے عجیب منظر دیکھا اور ٹھنڈی آہ بننے لگی، اور کہنے لگے جب وہ بچہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار تھا اور خوش ہو رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور باقی بچوں نے ٹھنڈی آہ بھری سانس لی، کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم مدینہ ہوتے اور ہمیں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا بنا لیتے۔ اللہ اکبر، ہر بچے کے دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نیچے نہیں بٹھایا، ممبر میں اپنے ساتھ جگہ دی اور وہاں پہ بٹھا دیا اور لوگوں کو بتا دیا، اور پھر اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرماتے لوگو یہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بھی فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا جیسے انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، اور یتیم کا حق نہیں ماننا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، کس طریقے کا حال کر دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزی بیٹیوں، یتیموں کی کفالت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑوں گھر میں کے اندر یہ رواج ہوتا تھا، اپنے بھی ماشاءاللہ سے بچے ہر اس وقت میں 7 8 9 بچے، سبحان اللہ، اتنے بہن بھائی ہوا کرتے تھے، اور ساتھ میں ہر گھر میں ایک یتیم کی کفالت ہو رہی ہوتی تھی، اور سبحان اللہ محبتوں کے زمانے تھے، خیر کے زمانے تھے، عافیت برکت اور خوشیوں کے زمانے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسبتیں ہمیں بھی عطا
عطا فرما دے، اور جو ان تمام باتوں سے ہمیں لیسن ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نسبت کی قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حسن مبارک کیا تھا، ہم آہستہ آہستہ ڈفرینٹ تفصیل کو کرتے ہوئے جائیں گے، لیکن اب اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کل جو ہم نے ارادہ کیا تھا، ہمارے کچھ ٹاسک تھے، ہمارے کچھ گول تھے، امید ہے کہ تمام بہنوں نے الحمدللہ ان کے اوپر عمل کیا ہوگا، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ اپنی اسکرین کے اوپر سامنے آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ فرسٹ ڈے کے لیکچر میں کیا بات چیت ہوئی تھی، اور سیکنڈ ڈے میں ہم نے آپ کو جو کل سارے ہمارا یہاں پہ یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے اوپر تھوڑا سا چھوٹا سا ایک سیشن کرنے کا مقصد بھی کیا تھا، ایک تو محبت کر کے چھوٹا سا محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کچھ نہ کچھ اعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ نیتوں کو درست کرنا ہے، اور ہر کام سے پہلے آپ کو بتایا تھا تقریباً 15 نیتوں کا ارادہ کرنا ہے، اور آپ نے یقیناً کوشش کی ہوگی کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بہت لوگوں نے ماشاءاللہ سے ہماری ایسی بچیاں، میں نے کل آپ کو کئی 15-20 نیتیں الف سے کر کے دکھائی تھیں، تو آپ نے یقیناً بچیوں نے خاص طور پہ جو زینب سینٹر سے متعلق ہمارے جتنے اس سے متعلق ادارے ہیں، چاہے وہ اصلاح البنات فلاح سینٹر، جتنی جگہ جگہ ہمارے برانچیز ادارے، سب نے ماشاءاللہ سے بچیوں نے کافی زیادہ ان پٹ دی ہے، بہت اچھی اچھی نیتیں کر کے انہوں نے بھیجی ہیں، تو عمومی طور پر جو مجمع عوام الناس سن رہا ہے، تو آپ نے بھی یقیناً الحمدللہ اس فقینی کو سنا ہوگا، تو یہ نیتیں ضرور کریں، شروع میں آپ کو ٹائم لگے گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، ایک سیکنڈ کے اندر سبحان اللہ 50-60 نیتیں کرتی ہیں، کیونکہ ایک سیکنڈ میں میموری میں جوں گھمانا ہوتا ہے الحمدللہ، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جب 2 رکعت نفل نماز حاجت کرتی تو حاجتیں ہمارے دل میں جتنی ہوتی ہیں ایک نظر بند کرتی ہیں تو پوری کی پوری اے ٹو زی حاجتیں آپ کے دماغ میں گھوم جاتی ہیں، اور اللہ تو اللہ سے آگے بات کرتی ہیں کہ اللہ جی یہ تمام حاجتیں آپ کے سامنے ہیں، اور بھی جب شکر کا کہتی 2 رکعت نفل نماز شکرانہ تو تمام کیفیتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، جو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پورا ایک نظر آنکھیں بند کر کے وہ چارٹ اس کے سامنے آتا ہے، اور اللہ جی سے بات کرتے ہیں کہ اللہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی طرح نیتوں کے بارے میں ہے، سبحان اللہ جس کا آسان طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ الف با تا سا سے ہم ہر روز ایک ایک حرف سے نیتیں کریں گے، اور 40-50 نیتیں ہم اپنی کاپیوں پہ لکھیں گے ہر حرف تہجی کے ساتھ، جس میں سے 10-15 نیتیں ہم روزانہ کرنے کا ٹاسک بنائیں گے، اور جیسے آپ کو بتایا تھا ہر ہفتے آپ کو انشاءاللہ العزیز ایک فارم دے دیا جائے گا، جس کے اندر آپ لوگ فل کر کے بھیجیں گے، آپ کی مارکنگ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور آپ لوگوں کو اس میں گفٹ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا کہ انشاءاللہ ان کو اپریشیٹ کرنا، اور یہ ایک طریقہ ہے، مگر اصل میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات دیں گے، اور آپ نے اپنے گھروں میں جیسے تربیت کا ایک طریقہ بتایا تھا ڈیفینیٹلی آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، جیسے آج با سے نیتیں کرنی، تو آپ سب نے جیسے نیتوں میں یہی باوضو رہنے کی نیت کرنا، بہترین مومن بننے کی نیت کرنا، بسم اللہ سے ہر کام شروع کرنے کی نیت کرنا، بلا اجازت کسی کی چیز کو استعمال نہ کرنے کی نیت کرنا، بدگمانی سے بچنے کی نیت کرنا، بدعت سے بچنے کی نیت کرنا، بیت اللہ کی زیارت کی نیت کرنا، بڑوں کا ادب کرنے کی نیت کرنا، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ کریں کہ کبھی بھی بشر کو یعنی کہ برا نہ رکھنے کی نیت کرنا، بلکہ برے افعال کو برا کہنے کی نیت کرنا، بہن بھائیوں سے محبت کرنے کی نیت کرنا، باطنی بیماریوں کو دور کرنے کی نیت کرنا، جو بھی ہے بے عمل علم سے پناہ مانگنے کی نیت کرنا، بری موت سے پناہ مانگنے کی نیت کرنا، بے موقع بولنے سے پرہیز کرنے کی نیت کرنا، اور جو ہے بخشش طلب کرنے کی نیت کرنا، بری صحبت سے بچنے کی نیت کرنا، بے وقوفی والے اعمال سے بچنے کی، تو اس طرح سے جو ہے تمام نیتیں، جیسے باقی کی یہ کچھ 15-16 نیتیں آپ کو اس فقیرنی نے بتائیں، آپ لوگ الحمدللہ بہت سی اب نیتیں اس کو کریں گے، ان کو بھی لکھیں آپ اپنی طرف سے الحمدللہ بہت زیادہ یہ نیتیں لکھ کے بھیجیں، اور ان نیتوں کو کریں، تو ہمارا پہلا ٹاسک یہی تھا کہ نیتوں کو درست کرنا، اور دوسری بات ہم نے یہ کیا کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے جو ہے حدیث مبارکہ کو یاد کرنا، حدیث مبارکہ کی فضیلت آپ کو بتائی تھی، مختصر یہ کہ چونکہ یہ مختصر سا سیشن ہے کہ اگر ہمیں 40 حدیث مبارکہ یاد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اور فقہ کے ساتھ شامل کریں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ علماء فقہ کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو مقام الانبیاء کے پاس کھڑا کریں گے، اور یہ بخشش اور شفاعت اللہ تعالیٰ جیسے جو ہے ان کو موقع دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی علماء حفاظ
ان کی نسبت سے بھی یہ بھی بخشش کا اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے، سفارش کریں گے، اور جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو بہرحال بہت درجے مقامات ہیں، اتنے بڑے مقامات ہیں، جیسے ان کے پیچھے نماز پڑھنا گویا آپ کو بتایا تھا کہ نبی بنی اسرائیل کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو یہ فضیلت اس لیے تھوڑی سی بتا دی، اوور ویو کر دیا کہ تاکہ ہمارے اندر ذوق شوق پیدا ہو جائے۔ تو کل کی جو 3 حدیث مبارکہ ہیں آپ لوگوں کے سامنے، وہی سب سے پہلی تو لکھی ہوئی انما الاعمال بالنیات، جو آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی اس وقت نظر بھی آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اس کے اوپر جو ہے 2-3 پوائنٹ سوچا کریں کہ ہاں یہ ہے، نیت کے بارے میں تو اس فقینی نے بھی بتا دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہم نے یاد کی تھی الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، خیر خواہی، بھلائی، نصیحت، ہر ایک کے لیے عافیت کا جو ہے پازیٹیو ٹون رکھنا جس بھی معاملے میں ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کے اوپر آپ لوگوں سے بات چیت کی تھی۔ اور تیسری بات آپ سے ہم نے جو حدیث مبارکہ یاد کی تھی، لا يدخل الجنت قطاتن، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم عورتوں نے جانا ہی اس بیماری کی وجہ سے جہنم میں ہے، زبان کی بد پرہیزی کی وجہ سے، یہی چغلیاں، غیبتیں، حسد، کینے، بغض، عداوتیں، جو ہماری زبان ناشکری کی طرف جاتی ہے، سارے کے سارے ہمارے بوال جو ہیں اسی کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ تینوں حدیث مبارکہ الحمدللہ اسٹیکی نوٹ کے اوپر لگا کے آپ نے انسٹاگرام، فیس بک، ادھر ادھر اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر کر دی ہوگی۔ تو الحمدللہ آج کی اگلی جو حدیث مبارکہ آپ کو بتایا تھا کہ زینب سینٹر نے جو کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی نقش قدم، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، تو آپ سب کے پاس یقیناً وہ ہوگی، اور نہیں ہے تو آپ اس کو آن لائن منگوائیں۔ چھوٹے سا کتابچہ اپنی پاکٹ میں، اپنے پرس میں رکھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز انہی حدیث مبارکہ کو یاد کریں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں 4 نمبر پہ جو حدیث مبارکہ ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس سے بچائے۔ آج ہمارے ایک کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، اور پھر آگے سے تو تڑاک، لڑائی جھگڑا، میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، ہوتی کون ہے، میں۔ تو اس وجہ سے اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنا، اس کے بارے میں سوچنا بھی ہے۔ اور 5ویں حدیث مبارکہ بہت خطرناک، ہر حدیث مبارکہ میں ہی ہمارے لیے بہت بڑی اصلاح ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطعن، کہ رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا جو ہے، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صلہ رحمی کے اوپر تو پوری حدیث مبارکہ بڑی بڑی ہمارے اچھے اخلاقیات کو پیدا کرنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے۔ اور آج ہر گھر کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ رشتے ٹوٹتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ آپس میں 5 حدیث مبارکہ کو ریویو کریں، بچوں کو یاد کروائیں، اپنے گھر میں پیارا سا ایک ماحول بنائیں۔ کیونکہ تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ گھر میں 15 منٹ کی ہم ٹاک کریں گے، فرسٹ ڈے کا، سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے کا، بچوں کو اس کے مطابق انگلش اردو میں، یقیناً آپ نے یہ بھی کام کیا ہوگا۔ اگلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہم لوگ کریں گے، کہ محنت کریں گے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، خیر کے لیے ہم انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ درود شریف، ہم نے تو کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز 5000 تک کوشش کریں گے، جتنی بھی کر لیں، 5000، 2000، 1000، 3000، لیکن انشاءاللہ کوشش تھی کہ جیسے دنیا میں ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، تو اب ہم نے کچھ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خوش کر سکیں، اور ہمارے لیے اتنی دکھ تکلیفیں اٹھا کے گئے، تو ہم نے انشاءاللہ درود شریف کا ٹاسک اپنا آگے بڑھاتے چلے جانا۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں جب ہلکا کریں تو ہر روز ایک فضیلت درود شریف کی بیان کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ گھر میں نیت کے اوپر بات کرنی ہے، اور اسی طرح بتایا تھا حدیث مبارکہ یاد کرنی ہے، پھر ایک حدیث مبارکہ یا فضیلت آپ لوگوں نے درود شریف کے بارے میں بتانی ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو ہم لوگوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ العزیز سنتوں کے اوپر، اس میں کل ہم نے جو بات کی تھی پینے کی سنتوں، یقیناً آپ لوگوں نے الحمدللہ تمام بچیوں نے اس کے اوپر محنت کی ہوگی، آپ لوگ اپنے چارٹ وغیرہ گھر میں بھی لگا رہی ہوں گی، مجھے دکھانے کی بات نہیں، لیکن الحمدللہ ہم لوگ ہر ویک آپ کی ایکٹیویٹیز منگوائیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے، سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہم لائیو پروگرام بھی کریں گے جس میں آپ لوگوں کو انعامات اور چیزیں وغیرہ بھی دیں گے، اس لیے کہ دنیا والے اپنے فنکشن ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ہم دین کے معاملے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پینے کی سنتیں آپ لوگوں نے جیسے دائیں ہاتھ سے پانی پیا ہوگا، بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے، 3 سانس میں پانی پیا ہوگا، اور سانس برتن سے منہ لگ کر کے آپ کو لینا چاہیے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کا یہ
ہوگی۔ پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، آب زمزم کھڑے ہو کر پی لیں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ جب ہم پانی پیتے ہیں، جو بھی کوئی پانی پیا خود پی کر دوسروں کو بچا ہوا دینا، تو دائیں جانب والوں کا حق پہلے ہوتا ہے، تو یہ پینے کی چیز ہے۔ اور اس لیے کہ باقی اس کے اندر پینے کے آداب میں یہ بھی آتا ہے، رات کو جو چھوارے یا انگور پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح کو ان کا پانی پینا، اس کو جو ہے نبیس کہتے ہیں۔ تو اگر گرمی کی وجہ سے یا دیر تک جو ہے رکھا رہنے کی وجہ سے اس کے اندر چونکہ وہ نشہ آور چیز بن جاتی، تو پھر اس کو نہیں پینا چاہیے، کیونکہ نشہ آور چیز حرام ہے۔ کیونکہ اکثر اب سردیاں آ رہی ہیں نا، تو ہم لوگ اس کے اندر ڈرائی فروٹ وغیرہ، نٹس وغیرہ بھگو کر رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس لیے یہ سنت عمل جو بتایا وہ بتا دیا۔ جو پھر فرمایا کہ اگر آپ دوسروں کو پانی پلا رہی ہیں تو خود سب سے آخر میں پئیں گی، یہی سنت ہے۔ اور پھر جو ہے جو رات کے وقت میں پانی رکھا ہوتا ہے وہ پانی دن کو پئیں، استعمال کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ ہر پینے کی چیز جب پیتے ہیں سوائے دودھ کے، تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فیہ، اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ۔ اور پھر دودھ پینے کی اگر وہ پی رہے ہیں تو اس کے بعد تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس کے باہر لوہے کی پتی جڑی ہوئی تھی، ہر پینے کی چیز اس میں ڈال کر پی لیتے تھے۔ تو سبحان اللہ، ایک اور روایت میں شیشے کے پیالے کے بارے میں بھی آیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں سنتوں کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے ہم نے جو ہے پینے کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کھانے کی سنتوں کے بارے میں آپ عمل کیجئے گا، پھر ہم اس کے بارے میں بات کر لیں گے کہ کھانے کے متعلق کیا سنتیں ہیں، کس طرح سے کھانا، آپ اس کے اوپر پریکٹس کیجئے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے برکت رکھی زندگی میں، صحت میں، ایمان میں، تو انشاءاللہ العزیز ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اصل مقصد جو ہے کہ ایک کوشش کرنا، جیسے سمجھیں کہ بہت بڑی میگا سیل آئی ہوئی ہوتی ہے اور آپ جلدی جلدی ساروں کو بتاتے ہیں آجو آجو، بس 2 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، آجو آخری دن آ گیا۔ تو اب ہم ہر وقت کو، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کے اس کو کریں گے اور تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ گھر بیٹھے ہوئے آپ کے اندر نیٹ ہے، میڈیا ہے، آپ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ایک میسیج کے ذریعے سے بات کر سکتی ہیں۔ روزانہ 1-2 جگہ پہ کال کیا کریں اور ان کو صحیح کوشش کریں کہ میں اس کو اس بات پہ موٹیویٹ کری ہوں۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے نیٹ میڈیا میں آلریڈی فیس بک پہ چیزیں چل رہی تھیں، کوئی بات نہیں، ہر ایک کوئی اپنا بزنس کرتا ہے، ہم نے بھی اپنا کرنا ہے۔ اگر وہ جنت میں جانے کی تیاری کریں تو ہم نے بھی تو کرنی ہے نا۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے۔ ایک گلی کے اندر جو ہے 10 دکانیں گولڈ کی کھلی ہوتی ہیں، کپڑے کی کھلی، ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ کھلا ہے فیض کا چشمہ نہا لے، جس کا جی چاہے نصیب اپنا اپنا آزما لے، مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حنان یا منان یا اکرم الاکرمین۔ کریم پروردگار، ہم سب مائیں بہنیں بیٹیوں بچیوں نے اللہ مل کے ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کی ہے۔ کریم پروردگار، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، عیبوں کو نہ دیکھنا، اپنے فضل کرم کے صدقے اللہ مہربانی کا معاملہ کر دینا۔ جیسے اب تک اللہ ہم اپنے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، عیبوں کو چھپایا ہوا، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا ہے۔ کریم پروردگار، اب آپ کی مدد کے ساتھ اللہ چھوٹی سی محنت اور کوشش شروع کی، اللہ اس کو اللہ بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا۔ اللہ کریم، ہمارے پاس عمل تو کوئی نہیں ہے، نیکی کوئی نہیں، اخلاص کوئی نہیں ہے۔ کریم پروردگار، ہماری جھوٹی کو، اس ریا کو اللہ اخلاص میں بدل دیجئے، محبت میں بدل دیجئے۔ اللہ جھوٹی موٹی کو اللہ کریم اصلی چہرہ بنا دیجئے۔ اللہ کریم، اس شکل کے ساتھ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ اگر ہم سے سوال جواب شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے روک لیا، اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کیسے مستحق بنے گے؟ کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملتا تھا دروشی پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، 10-15 منٹ کا حلقہ کرنے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات کو یاد کرنے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے۔ سارا دن صبح سے شام تک ہم 24 گھنٹے شروع ہوتے ہیں۔ کریم پروردگار، ہماری اس بدبختی کو معاف کر دے۔ اللہ کریم، اپنے کرم فضل کے صدقے ہمارے دلوں کو خیر پہ، اپنی محبت پہ، اپنی رضا پہ اللہ پسند کر لیجئے، چن لیجئے، گھروں میں خیر محبت کے اللہ ہیرے موتیوں کو جاری کر دیجئے۔ جن جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو کوششیں کی، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر قبول و مقبول فرما، سب میں خیر برکت بہار نصیب فرما۔ ربنا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی ہو، کرم عافیت اور خیر کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی، عزیزی بیٹی ہو، اس کو مذاق نہ سمجھیں، فن نہ سمجھیں، جی سارے کر رہے ہیں، ہر ایک کر رہے ہیں عزیز بیٹی، ہر ایک نے اپنا اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا اپنا نام اعمال لے کے جانے ہیں۔ جب سب کریں تو ہمیں تو جو ہے لنگوٹ باندھ باندھ کے جو ہے آڑی چوٹی کا زور لگا کے آگے کام کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ ان اعمال کو ضرور کریں، معمولی نہ سمجھنا، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کریں۔ کئی مرتبہ سبق کو آن کر کر کے یوٹیوب کے اوپر سنیں اور بار بار لوگوں کو بتائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔